فضیلت الشیخ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی چیز شروع کروں، دو میرے پاس تعلیق ان کی تقریر پر ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ پہلی تو یہ کہ حدیث کی تصحیح ہم لوگوں کا، اہل حدیثوں کا خاص طور سے یہ مذہب ہے کہ پرانے علماء سے لی جائے، یعنی متقدمین ہم ان کو کہتے ہیں، ان کی تصدیق لی جائے، کیونکہ شعیب الارناؤوط شیخ البانی کی تلمیذ ہیں، تو شیخ البانی کا کلام ان کو اوپر ترجیح رکھتا ہے۔ اور پھر یہ لوگ متاخرین، ان کے مناہج مختلف ہوتے ہیں تصحیح میں، تو ہمیں سب سے پہلے حدیث کے بارے میں آنے سے پہلے تاکید کر لینی چاہیے کہ متقدمین نے اس کے بارے میں کیا حکم لگا۔ ثانیاً یہ جو شعر ہے قفا نبک من ذکر حبیبی و منزلی بسقط اللواء بین الدخول فحملی، یہ قصیدہ ہے ان قصیدوں میں سے جس کو کعبے کے اوپر لٹکایا گیا تھا، سبع معلقہ جسے کہتے ہیں، اور یہ جاہلی شاعر کا ہے، امراء القیس کا، جو یہاں کے رہنے والے تھے۔ مرات کے ضرمہ کے آگے جائیں گے تو ایک شہر ہے مرات، یہاں کے رہنے والے تھے وہ، تو ان کی جو ہے وہ شخصیت مجروح ہیں، اور ان کے کسی بھی شعر سے ادبی لغہ عربیہ میں تو استشہاد ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی شرعی چیز میں نہیں، کیونکہ اسلام کسی کو رونے کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ تو بلا رہا کہ آؤ ہم ذرا رو لیتے ہیں تھوڑی دیر اپنی حبیبہ کے اس پہ، اس کی بیوی تو نہیں تھی وہ جس پہ وہ رو رہا تھا، وہ تو اس کی حبیبہ تھی، تو اس کے کسی بھی شعر سے استشہاد کرنا مجھے نہیں لگتا کہ وہ شرعی حیثیت سے مناسب ہے۔ جزاہ اللہ خیر، ما قصر الشیخ، اللہ جزا خیر دے ان کو، اور شاید ان کے قصیدہ پورا یاد ہو، اگر سنا دیتے تو بڑھیا۔ جزاک اللہ خیر۔ اب اس کے بعد میں ایک جو انہوں نے مجھے تکلیف دی ہے کہ وہ ہجرت نبویہ کے کچھ دروس و عبر کے بارے میں بتاؤں گا، بہت ہی یعنی 5-6 منٹ کے اندر۔ سوچنا یہ چاہیے کہ مکے والوں نے کیوں اللہ کے نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ایک سوال ہوتا ہے کہ نہیں پیدا، اور مدینے والوں نے کیسے قبول کر لیا؟ تو یہاں صرف مختصر چند باتیں ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو مکے میں جو ماحول تھا وہ سرداری ماحول تھا، سرداروں کا ماحول تھا، اگر کوئی سردار کہتا تو بات مانی جائے گی، ورنہ افراد کو کسی طرح کی کوئی اجازت نہیں تھی کہ وہ کوئی بات کو آزاد کر سکے یا قبول کر سکے یا انکار کر سکے، الا کہ جو وہ کہیں گے وہ مانی جائے گی۔ دوسری بات، اہل مکہ کے اندر 2 خوبیاں تھیں بہت بڑی، جس کی وجہ سے سارے عرب ان کے گرد و نواح میں ان سے ڈرتے تھے اور ان کی بات مانتے تھے۔ وہ کیا تھی؟ ایک تو وہ بیت اللہ میں تھے، ان کا جو تھا ان کا قبضہ وہ وہاں پر تھا، بیت اللہ پر تھا، اور سارے عرب اس کا احترام کرتے تھے۔ دوسری اہم بات یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اہم ہے، دوسری وہ بھی اہم ہے، وہ یہ کہ وہ تجار تھے، اور جتنے پڑوسی عرب تھے ان کے مال کو وہ استثمار کیا کرتے تھے، انہی کے جو ہے رحلت الشتاء والصیف ان کا تھا، وہ جاتے تھے اور لوگوں کے استثمار کر کے لاتے تھے، تھوڑا پیسے والا زیادہ پیسے، یعنی اقتصادی اور سیاسی دونوں چیزوں پہ مسیطر تھے۔ اس لحاظ سے ان کی یہ حیثیت جانے لگی تھی تو کوئی آدمی ان کے ڈر سے قبول نہیں کر سکا تھا، اور جس نے جرأت کی اس کو انہوں نے تعذیب اور بہت زیادہ عذاب دیا، ہے کہ نہیں یہ بات؟ تو ایک تو یہ مسئلہ کہ قریش نے اس لیے مکے والوں نے دعوت نبوی اسلامی دعوت کو نہیں قبول کیا، یہ اسباب تھے۔ اچھا، کیوں لوگ ان کا ساتھ دیتے تھے؟ اس کا سبب بھی ہم پتہ چل گیا کہ 2 اسباب یہ تھے کہ بھئی وہ بیت اللہ پہ وہ تھے، ان کے نگہبان تھے، اور سقایت الحاج بھی ان کے پاس تھا، ساری خدمات ان کے پاس تھی، تو اگر کوئی قبیلہ ان سے رکھا تو اسے آنے نہیں دیں گے، وہ دھمکی دیتے تھے کہ تم کو ہم روک دیں گے حرم میں آنے سے، یہ ان کی دھمکی تھی۔ اور مال کی دھمکی تو بہت بڑی ہوتی ہے، اقتصادی لحاظ سے تو لوگ سارا مال ان کو امانت کے طور پہ دیتے۔ خیر، اب یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی جو ہے ہر موسم میں دعوت دیا کرتے تھے اسلام کی، اور جا کر کے بلاتے تھے،
تو مدینے کا جو ماحول ہے یہ بھی ایک مختصر بتا دوں کہ اس میں تقریباً 2 اہم قومیں تھیں. ایک قوم تو وہ عرب تھے جو مدینے میں رہا کرتے تھے، پرانے قبائلی عرب تھے اور وہ مشرک تھے. دوسرے یہود تھے، لیکن یہ یہود عرب نہیں تھے، وہ اہل مدینہ نہیں تھے، یہ تو روم سے اور اشوری جو قوم تھی ان میں سے تھے. لیکن یہ بھاگ کے حجاز میں انہوں نے پناہ کیوں لی تھی؟ حروب صلیبیہ جو تھی، عیسائیوں کی جنگیں، ان سے بھاگ کے آئے تھے. کیونکہ عیسائیوں میں یہود میں ایک جنگ ہے بہت بڑی، آج بھی اور پہلے بھی تھی. وہ کیا نام ہے، عیسائی کہتے ہیں یا مسیحی کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے، یہودوں نے. تو کسی بھی طرح ان کو راضی نہیں ہوتے اور ان کو ہمیشہ بھگانا چاہتے. تو یہ اپنی جان مال کو لے کر کے مدینے میں آ کے بس گئے تھے. مدینے میں بھی یہ خارج مدینہ تھے، خارج مدینہ سے مراد قباء کی طرف ان کی زمینیں تھی. یہ صرف 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو النضیر اور بنو قریظہ. تو یہ تینوں قبیلہ مدینے سے باہر بسے ہوئے تھے. بلکہ جب ہمیں پڑھاتے تھے استاد تو وہ لے کے گئے ان زمینوں میں، اور شام کو لے کے گئے کہ دیکھو یہاں کتے آج بھی بھونکتے، کیونکہ ان کی زمینوں میں یا ان کے گھروں میں کتے بہت رہا کرتے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے، ہمیں وہ گاڑی میں لے کے گئے کہ بس میں لے کے گئے ساری فصل کو، دیکھو یہ زمینیں ان کی. خیر، اب میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جب یہ یہود تھے تو یہود کبھی نہ کبھی تو ان قبائل مشرکین سے باتیں کرتے تھے دین کی. بلکہ ان کی بات یہ ہوئی تھی آخری کہ دیکھو ایک نبی آنے والے ہیں اور ہم تم سب کو قتل کر دیں گے اور ہم ان کی اتباع کریں گے. تو جیسے یہ قبائل مدینے کے اس موسم یعنی حج میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی تقریریں کر رہا ہے، اور وہ آدمی کی تقریریں وہ جیسے یہود کہتے ہیں اس طرح کی ہے. تو وہ ان سے ملے اللہ کے نبی سے، کہنے لگے بھائی آپ کون ہیں، کیا ہے؟ کہنے لگے میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، یہ ہے. کہنے لگے تم کون ہو؟ اللہ کے نبی نے پوچھا. کہنے لگے ہم لوگ یثرب سے آئے ہیں، میں نے مدینے سے. اچھا، اللہ کے نبی کہا تم موالی یہود ہو؟ کہنے لگے ہاں. یہ کہا اللہ کے نبی تم موالی یہود ہو؟ کہنے لگے جی. انہوں نے اعتراف کیا کیونکہ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. تو جب وہ آ گئے تو اللہ کے نبی کہا کہ اچھا سنو میں یہ بتاتا ہوں. ان کو کہا کہ بھئی ہم تو آپ کی اطاعت کرنے کو تیار ہیں، اور یہ ہے کہ ہم جا رہے ہیں اپنے مدینے میں، لوگوں کو دعوت دیں گے. تو اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ اپنے ایک معتمد آدمی کو، مصعب بن عمیر کو، ان کے ساتھ بھیج دیا. اس کے بہت سے اہداف تھے، ایک اہم ہدف 2 تھے. ایک تو ایک وہ تعلیم دین سکھائیں گے صحیح، دوسری بات وہ رپورٹ اللہ کے نبی کو صحیح دیں گے کہ ان لوگوں کے کیا نظریات ہیں، کیا وہ دین قبول کر رہے ہیں. اسی لیے مصعب بن عمیر دوسرے سال موسم سے پہلے ہی آ گئے تھے. یعنی موسم میں تو وہ لوگ آتے، مصعب بن عمیر پہلے ہی آ گئے تھے موسم سے اللہ کے نبی کو رپورٹ دینے کے لیے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی لوگ ہر گھر میں اسلام تقریباً گھس گیا ہے، اور یہ ہے کہ خوشخبری ہے، اور وہ لوگ ایسے ساری رپورٹ انہوں نے. اور مصعب بن عمیر ایک ثقہ آدمی تھے اللہ کے نبی کے، ایک زبردست انسان تھے. خیر، تو جب یہ آ گئے تو دوبارہ موسم میں وہ آئے جس کو عقبہ الکبریٰ کہتے ہیں. تو انہوں نے اللہ کے نبی سے ملنے کی خواہش کی. اللہ نے کہا ہاں میں ملوں گا. تو پھر اللہ کے نبی کے ساتھ ان کے چچا عباس بھی آئے، وہ انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں. خیر، انہوں نے بڑی چھپ چھپا کے یہ وہ کیا تھا، میں تفاصیل میں نہیں جاتا. لیکن جب انہوں نے بیعت کی تو عباس چچا تھے، وہ بولے کہ بھائی دیکھو تم لے تو جا رہے ہو، لیکن ہمیں ذمہ داری دو کہ تم حفاظت کرو گے، اور اگر نہیں کر سکتے تو رہنے دو، ہم دفاع کرنے کو تیار. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم دفاع کریں گے. خیر، وہ چلے گئے. تو اب اللہ کے نبی نے ہجرت کی سوچا. جب وہ لوگ راضی ہو گئے، مصعب بھی رپورٹ دے دی، وہ بھی سب راضی ہیں، عباس نے بھی تاکید کر لی. تو اب یہ جو ہے اللہ کے نبی نے دیکھی کتنی تخطیط کی ہجرت کے لیے. یہ ہجرت کوئی ایک دن کی سوچ تو تھی نہیں. اپنے مال، اپنی اولاد، اپنے گھر بار سب کو چھوڑ کے جانا آسان بات تھی، لیکن یہ ہے کہ سب کو چھوڑ کے جانے کے لیے کیوں کہ یہاں تو 13 سال گزر گئے، کسی نے کوئی دین نہیں قبول کیا، اور کوئی بھی ان کی تائید نہیں کر رہا. خوب محنت کر لی، طائف میں بھی جا کے کر لی، وہاں بھی جو یعنی مسئلہ آیا تو وہ اسی قسم کا پیش آیا کہ کسی. تو پھر اللہ کے نبی نے ہجرت کے لیے جو کیا تو پہلے اپنے صحابہ کو ہجرت کروائی.
تو جب پہلے صحابہ کو ہجرت کروائی، کیوں کروائی؟ اس لیے کہ اگر یہ چلے جائے تو بعد میں ان کو نہیں جانے دیتے، تو اس لیے اللہ کے نبی نے پہلے ہجرت ان سے شروع کروائی، صحابہ کرام سے چلے گئے بہت سے، اور بہت سے جو ہے تو پریشان کیا ان کو، بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ بھائی مال لے لو سارا میرا، مجھے انہوں نے جانے دیا، وہ تو مال کے بھوکے تھے، انہوں نے مسلمانوں کا بہت مال لوٹا تھا، تو اسی کے بدلے میں غزوۃ بدر میں مسلمانوں نے اپنا مال لوٹنے کے لیے ان سے جنگ بھی کی تھی۔ خیر، اب جب اللہ کے نبی ہجرت پہ آ گئے اور چلنے کے ارادے کیے، تو دیکھیے غور کرنے کی یہ بات ہے کہ کتنی بڑی تخطیط تھی مسلمانوں کی، اور وہ بھی اللہ کے نبی کی خاص طور سے، کہ دیکھیے انہوں نے پہلے تو حضرت علی کو اپنی جگہ پہ سلایا۔ حضرت علی کو بہت بڑا خطرہ تھا، کیونکہ بجائے اس کے کہ وہ ان کو جانچ کرتے پہلے ہی قتل کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کو یقین تھا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے جو بھی کام کیا وہ اپنے یقین سے کیا، رب نے ان کو یقین دلایا یہ تخطیط ایسے ایسے ہونی ہے۔ تو حضرت علی کو سنائے کہ بھی دیکھو جو مال ہمارے پاس ہے ان کو دے کے آنا، یہ نہ کہیں کہ ہمارا مال لے کے بھاگ گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے راستہ بدلا، 3 دن تک غار ثور میں رہے۔ 3 دن آسان ہے غار ثور میں رہنا، ایک غار میں بھری گرمی میں، جانوروں کا ڈر، اور پھر اہل مکہ متابعہ کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ راستے میں ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ جب غار ثور سے نکلے، اگر آپ دیکھیں گے تو راستہ انہوں نے بہت بدلا۔ اس کے بعد سراقہ ابن مالک کا قصہ آ گیا، سراقہ ابن مالک پیچھا کر رہے تھے اور پہنچ گئے، تو اس نے بھی ان کی مدد کی اللہ کے نبی کی بات میں، کسی کو نہیں بتایا، بلکہ جو ڈھونڈنے آ رہے تو سراقہ جب جا رہا تھا تو کہا کہ نہیں ادھر کوئی نہیں ہے جو تم ڈھونڈ رہے ہو، تو سراقہ نے مدد کی، نہ چونکہ اللہ کے رسول نے ان کو امان دے دیا تھا کہ ہاں تمہیں امان ہے، لکھ کے دے دیا تھا ایک اس پہ جلد کے ورقے پہ۔ خیر، تو سراقہ نے پھر اللہ کے نبی گئے تو معبد الخزاعیہ بھی ہجرت کے مسئلے میں گھس گئی، جبکہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی ان کی اس میں دخل نہیں ہے، لیکن صرف یہ کہ اللہ کے نبی کی تھوڑی سی خدمت کر کے، ان کو دودھ پلا کے اور لوگوں کو بتا کے، اپنے شوہر کو جو اوصاف بتائے، اور دوسرے لوگ جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس تو کوئی نہیں آیا، یعنی یہ مدد تھی ان کی۔ تو معبد خزاعیہ کا بھی دور ہجرت میں ایسے گھس گیا کہ کس طرح سے انہوں نے یہ کام اجا کی۔ اب اس کے بعد یہ لگا لیجئے کہ آپ جو سراقہ کا دور، معبد کا دور، اس کے بعد حضرت ابو بکر نے کتنی تیاری کی تھی۔ انہوں نے 2 اونٹنیاں پہلے ہی سے بغیر اللہ کے نبی کو بتائے ہوئے وہ تیاری میں لگے تھے، اور پھر کھانے کا انتظام کس نے کیا؟ اسماء بنت ابی بکر نے کیا، اور انہوں نے جو لوگ جاتے تھے، عبداللہ ابن فہیر وہ جاتے اور عبداللہ ابن ابی بکر جاتے خبریں لے کر کے دن بھر کے کیا لوگ بات، کیونکہ 3 دن اس میں غار ثور میں، تو اس طرح سے وہ مٹانے کے لیے تو ایک خطہ اتنا محکمہ تھا، اتنی زبردست طریقے سے یہ کام ہوا تھا۔ اگر عشوائی طریقے سے ہوتا تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتا تھا کسی بھی طرح سے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی وہاں پہنچے مدینے میں، اور مدینے میں جو استقبال اہل مدینہ نے کیا وہ تو آپ لوگوں سے مخفی نہیں۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا اللہ کے نبی نے کام کیا۔ کیا کام کیا؟ کہ اللہ کے نبی نے ایک مواخات کی مدینے میں۔ اب آپ یہ سوچ لیجئے کہ 13 سال وہاں تکلیفیں مصیبتیں اٹھا کے آئے مکے میں، کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں ہوئی۔ اب یہاں پہ اللہ کے نبی چاہتے ہیں کہ ایک معاشرہ، ایک مجتمع اسلامی ایسا بنائے جس میں وہ ساری تکلیفیں دور ہو جائیں مسلمانوں کی۔ تو یہاں یہود بھی ہیں اور یہاں پہ یہ مشرکین بھی ہیں۔ ایک اور چیز پیدا ہوگی، تیسرا فریق جو کہ منافق کا ہے، تو گویا کہ یہاں پر 4 گروپ بن گئے اب مدینے میں۔ ایک تو منافق ہو جائیں گے، دوسرے صحابہ کرام جو آئے ہجرت کر کے، جن کو وہ کہ مہاجرین کہتے ہیں۔ تیسرا کون ہے؟ تیسرے یہ لوگ ہیں، انصار ہیں۔ چوتھا یہ منافق، چوتھے یہود ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے آ کر سب سے پہلا کام تو مسجد بنائی۔ مسجد بنانے کے بعد اپنے گھر بنائے امہات المومنین کے۔ ٹھہرنے کے بعد پھر وہ اس میں مسجد ہی نہیں تھی یہ، بلکہ یہ تو وہ تھا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، سارے کام اس میں ہوا کرتے تھے، تعلیم بھی، فیصلے اللہ کے یہاں سے آتے تھے، تنفیذ اللہ کے نبی کرتے تھے، لوگوں کو بتاتے تھے۔ اس طرح سے مدینہ
اتجاہ پہ جا رہا ہے کہ بہت بڑی حکومت اسلامی یعنی دعویٰ اسلامیہ کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جب یہ سب لوگوں کو کیا تو اسے ایک مواخات کہتے ہیں ہم اسے، ایک اخوت کا ایک عہد نامہ تیار کیا۔ ہاں وہ اخوت مطلب بھائی چارہ کا وہ ایک عہد نامہ بنایا جس میں یہود کے حقوق بھی تھے، مہاجرین اور انصار کے اندر بھی تھے، بلکہ یعنی اس حد تک ہوا کہ مہاجرین انصار دونوں آپس میں وارث ہوں گے، اور یہ وارث ہونے کا کام تقریباً بدر تک چلا۔ بدر میں یہ کینسل ہو گیا، بدر تک تھا یہ، اب بدر تو کافی دنوں کے بعد 2 سال تو کم از کم ہے، تو 2 سال تک یہ چلا۔ اور جو قربانیاں انصار نے پیش کی ان کے لیے آپ سے تو وہ مخفی نہیں، اس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ اس میں حضرت عبدالرحمن بن عوف کا جو موقف ہے بہت ہی زبردست موقف تھا کہ بھئی میرے پاس 2 بیویاں، ایک تم چن لو، میں طلاق دے دوں گا، مال ہے آدھا بٹا لو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کرتا، مجھے جان دو۔ وہ بتاؤ بازار میں جاؤں گا، کم خیر بہرحال۔ تو یہ جب ہجرت نبوی یہاں پر ہو گئی، مدینے میں آ گئے، یہاں حکومت بن گئی، مواخات ہو گئی، اس مواخات کی مثال آج تک دنیا میں نہیں ہے۔ بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ مواخات کا وثیقہ جو ہے، اخوت کا جو اس میں شروط ہیں، اگر وہ تقسیم کیے جائیں ایسے ملکوں میں جس میں مختلف قومیں رہ رہی ہیں، جیسے یہود ہیں یا یہ کہ جیسے کافر ہیں، مشرک ہیں، مسلمان ہیں، تو یہ بہت بڑی وثیقہ ہے۔ اس کے بعد ان کی لڑائیاں ہو نہیں سکتی، چونکہ اس میں جو بیان کیے گا ہر شخص اپنا ہو۔ مدینے میں جو مسلمان رہتے تھے وہ کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ بھئی یہ یہودی کا گھی ہے، زبدہ ہے، یہ مسلمان کا ہے، وہ بغیر اس کے خریدتے تھے۔ حضرت علی سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ رات میں بھوک نے نکالا تو گئے تو ایک یہودی کا وہ کھلا ہوا تھا بستان، تو اس میں جا کر کے ان کا کہاں یہودی کچھ پانی وانی کچھ کرنا، وہ تو قوی تھے، کہنے لگا ہاں لو، ایک ڈول کے بجائے ایک کھجور دوں گا۔ تو کھجور وہاں عنبر بڑی ہوتی ہے، تو کہا ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے 7 ڈول نکالے، جبکہ اس کو ایک آدمی نہیں کھینچ سکتا تھا۔ تو جب وہ اللہ کے نبی کے پاس لے کے آئے تو ان کے ہاتھ میں زخم تھے 7 نکالنے سے، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی بھوکا نکل، تو دونوں نے مل کے کہا۔ خیر مطلب میرا یہ ہے کہ بھائیو، ہجرت نبوی کے بعد جو اللہ کے نبی نے اور مسلمانوں نے حکومت بنائی، اس حکومت کو مسلمانوں کا واجب ہے کہ اس پہ عمل کریں، اس کو آگے بڑھائیں۔ جو چیزیں اللہ کے نبی نے تیار کی تھی یہودوں کو، ان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے کہ دیکھو یہ ہم لوگوں کا حق ہے۔ میں اس سے زیادہ کوئی کام زیادہ لمبا ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ جنہوں نے بھی تقریر کی میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور وما توفیق الا باللہ، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔